إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں اور مسلمان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا. ہدایت اور دین حق، ان دو چیزوں کو دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا، بھیجا. اللہ فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے. اللہ عز و جل نے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے اور ایسے ہی رہنمائی کے لیے، گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے، بہکنے سے، انحرافات کا شکار ہونے سے، فتنوں کی نظر ہونے سے ہماری تحفظ کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق بھیجا. اب اگر ہم اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں جب تک دین حق پر قائم رہیں گے اور ہدایت کی راہ پر گامزن رہیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت پر دنیا پر غالب رہیں گے، عزت کی زندگی گزاریں گے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. آج جبکہ حالات بہت زیادہ پیچیدہ، مشکل سے مشکل تر، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور کافی کچھ دنیا میں اختلافات ہیں، کافی کچھ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، گمراہیاں ہیں، شرک کا بازار گرم ہے، بدعات کا بہت تیزی کے ساتھ چلچلاؤ ہے. ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو یہ مقصد ہے، ہمیں خصوصیت کے ساتھ اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس پہلو کو اس انداز سے سمجھایا ہے اور جس گہرائی سے، جس تاکید کے ساتھ امت کو یہ بات بتلائی ہے، اسے ہمیشہ ہمیں اپنے ذہنوں میں، ہمیں اپنے دلوں میں رکھنے کی ضرورت ہے اور عملی طور پر اس کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی، بہت ساری اہم اور قیمتی باتوں پر اس کی گفتگو فرمائی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. لوگوں، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کی عمریں دراز ہو اور تم میرے بعد زندہ رہو گے. جو لوگ بھی میرے بعد زندہ رہیں گے وہ اس دنیا میں بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے. فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. بہت سارا اختلاف دیکھیں گے. اختلافات کے جب حالات بن جائیں، جب دنیا میں کافی کچھ انتشار ہو جائے، دین، عقیدے، عبادات، معاملات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سلسلے میں اس دنیا میں کافی کچھ مشکلات کا ماحول پیدا ہو جائے، اختلافات، فرقے، دھڑے، ٹولیاں، گروہ، جماعتیں اس دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جب پھیل جائیں اور انسان کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے،
کس چیز پر عمل کرے، کس چیز سے اجتناب اور پرہیز کرے، ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے نازک حالات میں، ایسی نازک صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو باتوں کی تلقین فرمائی تھی، دو باتوں کی رہنمائی فرمائی تھی، دو باتوں کی بہت ہی زیادہ تاکیدی وصیت فرمائی تھی۔ وہ دو باتیں کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، تو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے حالات میں، اختلاف اور انتشار کے ماحول میں، جب انسان اپنے دین کے سلسلے میں صحیح راستے کی تعین نہ کر پائے، جب انسان بہکنے لگے، جب انسان ادھر ادھر قدم ڈالنے لگ جائے، جب ادھر ادھر انسان گمراہی کا اور ضلالت کا شکار ہونے لگے اور انسان الجھ جائے کہ اس کا وہ صحیح راستہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت تک لے جانے والا ہے، جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے اور اس کے عذاب سے نجات کا راستہ ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ان دو پہلوؤں کو خصوصیت کے ساتھ اپنی زندگی میں محفوظ رکھے اور انہی دونوں پہلوؤں پر قائم رہے، اور انہی دونوں چیزوں پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قائم رہنے سے اسے نجات مل سکتی ہے اور اسے جنت کا راستہ مل سکتا ہے، اور وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی سے، ضلالت سے، اختلاف و انتشار سے بچ سکتا ہے اور راہ ہدایت پر اور دین حق پر قائم ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب فتنوں کے حالات بن جائیں، اختلافات بہت ہو جائیں، تو ایسی صورت میں تمہیں علیکم بسنتی، میری سنت پر قائم رہنا، میری سنت کو لازم پکڑنا، میری سنت کو اپنی زندگی کا محور بنا لینا، اسے ہی اپنی بچاؤ کا اور اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد وہ ہدایت یافتہ خلفاء راشدین جو میرے بعد ہدایت پر قائم رہے، ہدایت یافتہ تھے اور اللہ کے بندگان کو، امت کو اور رعایا کو ہدایت کا راستہ دکھلاتے تھے، ان ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کو، نیک جانشینوں کو اور ان کی سنت پر قائم رہنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے وہی خلفاء راشدین کی سنت ہے، جو خلفاء راشدین کی سنت ہے وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی تھی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنت کا لفظ الگ الگ استعمال کیا گیا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت الگ ہے اور خلفاء راشدین کی سنت الگ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، دونوں سنت ایک ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور رسالت اور دور نبوت کا تذکرہ فرمایا کہ میری سنت پر قائم رہنا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے دنیا سے جانے کے بعد امت کی طرف اشارہ فرمایا کہ امت کی شروعات میرے بعد کا جو دور ہے اسی وقت سے لے کر کے قیامت تک سارے لوگ جو کچھ بھی اس دنیا میں آئیں گے وہ سب امتیوں کا دور ہوگا، لیکن اس پورے دور میں سب سے زیادہ قابل اعتبار، قابل اعتماد اور بہت ہی زیادہ اطمینان اور یقین کے ساتھ جو چیز عمل کرنے کے قابل ہے، جس کے سوا کوئی راستہ ہدایت کا نہیں ہے، وہ میرے خلفائے راشدین کا، صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی طرف اشارہ فرمایا کہ عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اگر کسی کو دیکھنا ہوگا تو میرے بعد جس طریقے پر، میری سنت کے جس طریقے پر میرے خلفاء چلتے رہے، خلفاء راشدین چلتے رہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین چلتے رہے، انہی کے نقش قدم پر چلنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تمسکوا بہا، اسی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمسکوا بہا، اسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ آپ نے بہا استعمال فرمایا، بہا سنگل ضمیر ہے، واحد کی ضمیر ہے، سنت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر یہ دونوں الگ الگ سنتیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمسکوا بہما وعضوا علیہما بالنواجذ، تم ان دونوں سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور انہیں اپنے دانتوں سے داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ دونوں سنتوں پر قائم رہنا۔ اگر دو الگ الگ سنتیں ہوتی، اللہ کے نبی کی سنت الگ ہوتی اور خلفائے راشدین کی سنت الگ ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دو سنتوں کی ضمیر استعمال کرتے، دونوں سنتوں کی بات کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضمیر استعمال فرمائی ہے، واحد کی ضمیر استعمال فرمائی ہے، سنت کی طرف اشارہ فرمایا۔ جو سنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے وہی خلفائے راشدین کی ہے، وہی صحابہ کرام کی ہے، وہی امت کے خیر القرون تابعین اور تبع تابعین کی ہے، وہی ان کے متبعین بالاحسان یعنی اخلاص و للہیت کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ اسی سنت پر قائم رہنے والوں کی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، عبدو علیہا بالنواجذ، اسے اپنی داڑھ کے دانتوں سے اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ آپ سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، جب انسان کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے تو بسا اوقات چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر آگے کے دانتوں سے اگر ثنایا سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو بھی امکان ہوتا ہے کہ چھوٹ جائے، نکل جائے یا کوئی اور صورت پیدا ہو جائے، انسان کے دانت ٹوٹ جائیں۔ لیکن انسان جب کسی چیز کو بہت ہی زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہتا ہے تو وہ دانت کے آخری سرے داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چیز اس سے نہیں چھوٹتی اور جانے نہیں پاتی ہے۔ اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ میری سنت کو اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، جیسے انسان کسی چیز کو ہاتھ سے چھوٹنے سے گھبراتا ہے تو دانتوں سے پکڑتا ہے، اور دانتوں سے بھی چھوٹنے سے گھبراتا ہے تو وہ داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، پھر اس کے بعد اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ چیز مجھ سے چھوٹ نہیں سکتی اور مجھ سے ضائع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوطی سے تھام لینے، مضبوطی سے پکڑ لینے، دانتوں سے داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ اسے جکڑ لینے کا حکم دیا ہے۔ آخر کہاں ہے وہ سنت جو ہم سے چھوٹ رہی ہے، کہاں وہ بھاگ رہی ہے، کہاں وہ ضائع ہو رہی ہے؟ جسے ہاتھ سے پکڑنا ہے اس سے زیادہ دانت سے پکڑنا ہے، اس سے زیادہ میرے بھائیوں ہمیں داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے۔ آخر وہ سنت کہاں ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ کہاں ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت ہے ضرورت میرے بھائیوں، کیونکہ یہ باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں، اور یہ باتیں ایسی ہیں جو وحی الہی کا ذریعہ ہے، وحی الہی کا نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان سے کوئی بات کہی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ سنتیں چھوٹیں گی، سنتوں کو چھینا جائے گا، سنتوں پر شبخون مارا جائے گا، سنتوں پر عمل کرنے والوں کو جھجھوڑا جائے گا، انہیں سنتوں سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں سنتوں سے دور کیسے کیا جائے گا، ہم سے سنتیں کیسے چھینی جائیں گی، ہماری زندگیوں سے، ہمارے عمل سے، ہماری سوچ سے سنتیں کیسے بے دخل کی جائیں گی، آخر کیسے؟ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یاد رکھنا اپنے آپ کو دین کے اندر نئی نئی باتوں سے بچانا، دین کے اندر نئی نئی پیدا ہونے والی باتوں سے، جو نت نئی چیزیں دین کے نام پر ایجاد کی جاتی ہیں، انہیں وجود میں لایا جاتا ہے، انہیں نکالا جاتا ہے، انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اس کا پروپیگنڈا کر کے اسے عام کیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی باتوں سے دین کے اندر جو پیدا کی جائیں اس سے بچ کر کے رہنا، کیونکہ جو بھی چیزیں دین کے اندر نئی نئی نکالی جائیں گی جو سنت رسول کے خلاف ہوں گی، سنت خلفائے راشدین کے خلاف ہوگی، جسے مضبوطی سے پکڑنے کا اور دانتوں سے جکڑنے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس سے جب انسان بے دخل ہوگا تو سنتوں سے بے دخل ہونے کا راستہ کیا ہے؟ یہی بدعات ہے، یہی خواہشات نفسانی ہے، یہی نئی نئی باتیں ہیں جو دین کے اندر پیدا کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم دین کے اندر نئی نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ ہر نئی بات جو دین میں نکالی جاتی ہے اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور جب بدعت پر انسان عمل کرتا ہے تو وہ بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے کر کے جاتی ہے، پھر وہ ہدایت سے بے دخل ہو جاتا ہے، جس ہدایت کو دے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا ہے. وہی سنت ہدایت ہے, وہی ہدایت سنت ہے, وہی سنت اور ہدایت دین اسلام ہے. اگر انسان نئی نئی باتوں کی طرف چلا جائے, نئی نئی باتوں کو ماننے لگے اور دین کے نام پر ایجاد کی بھی چیزوں پر عمل کرنے لگے, اسے اپنی زندگی میں داخل شامل کر لے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بھیجی گئی ہدایت رحمانی کے خلاف چلنے والا ہے اور اس سے بے دخل ہو رہا ہے, اس سے بہک رہا ہے, گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے. میرے بھائیوں, انجام بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, ہر نئی بات جو دین کے نام پر پیدا کی جائے اسے بدعت کہا جاتا ہے, اور ہر بدعت گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. بدعت پر عمل کرنے والا گمراہی پر چلتا ہے, اور ہر گمراہی کا انجام, ہر گمراہی کا انجام, اس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھا دیا. اس دنیا میں ہدایت پر قائم رہنا ہماری ذمہ داری ہے, اور ہدایت سنت کا نام ہے. سنت محمد رسول اللہ کی ہوگی, اور اسی طریقے پر جو خلفائے راشدین کا طریقہ ہے, جو حضرات صحابہ کرام کا راستہ ہے, اور اسی طریقے پر تابعین اور تبع تابعین چلتے رہے, اور امت کا کوئی بھی طبقہ تو اسی طریقے پر اسی نقش قدم پر چلتا رہے گا. وہ ہدایت پر گامزن ہوگا, وہ سنت پر چلنے والا ہوگا. اسی لیے وہ لقب قیامت تک کے لوگوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. آپ نے بیان فرما دیا, آپ نے فرمایا جو لوگ جنت میں جائیں گے یہ بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے, یہ گمراہی کا راستہ ہے جو جہنم کا راستہ ہے, اور جو جنت کا راستہ ہے, جو نجات کا راستہ ہے, وہ وہی سنت کا راستہ ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر کسی نام کے, بغیر کسی ٹائٹل کے, بغیر کسی بینر کے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کو وہ پیغام سنا دیا, وہ منہج دے دیا, وہ صحیح سالم ڈگر امت کے سامنے پیش کر دی. آپ علیہ السلام نے فرقوں والی حدیث میں, جس حدیث کو فرقوں والی حدیث الافتراق کہا جاتا ہے, جس میں فرقہ بندی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہنمائی فرمائی ہے. آپ نے فرمایا تھا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, یہودی 72 میں, عیسائی 72 میں, یہ امت محمد 73 میں تقسیم ہو جائے گی, دھڑے ہو جائیں گے, گروہ ہو جائیں گے, حزب ہو جائیں گے, ٹولیاں ہو جائیں گی. نہ جانے کس قسم کے کیسے کیسے لوگ دنیا میں الگ الگ ناموں سے اسلام کے نام پر پیدا ہو جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی علیہ السلام, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے, صرف ایک طبقہ جنت میں جائے گا, ایک گروہ, ایک طائفہ جنت میں جائے گا. آپ نے آپ سے پوچھا صحابہ نے, اے اللہ کے نبی من گیا اور من ہم یا رسول اللہ, اللہ کے نبی علیہ السلام کی کون سا طبقہ ہوگا, یہ کون سی جماعت ہوگی جو صرف اور صرف 73 میں سے ایک جنت میں جانے والی قرار پائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہیا ما انا علیہ اليوم واصحابی, یہاں ہیا ما انا ما علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی ہی الجماعہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بالکل اسی طریقے پر چلیں گے جس طریقے پر آج میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں, جو بالکل اسی طریقے پر دنیا میں قائم رہیں گے. یہی لوگ ہیں جو 72 کے علاوہ اکیلے جنت میں جانے والے ہوں گے, جس کو 73واں نام. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سوال اسی طرح کے, اسی حدیث کے دوسرے سیاق میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا, صحابہ نے پوچھا کون لوگ جنت میں جائیں گے, آپ نے فرمایا وہ جماعت ہوگی جنت میں جائے گی. جماعت ہوگی, جماعت کا مطلب بھیڑ نہیں ہے, جماعت کا مطلب بڑی تعداد نہیں ہے, جماعت کا مطلب سواد اعظم نہیں ہے. اس معنی میں جو لوگ سمجھتے ہیں سواد اعظم کا, بہت بڑی بھیڑ کا نام سواد اعظم نہیں ہے. سواد اعظم کے معنی بھیڑ بھاڑ کے نہیں ہے, سواد اعظم کے معنی ہوتے ہیں وہ طبقہ امت کا جو خالص اللہ کی کتاب پر گامزن ہے, جو خالص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور امت کے خیر القرون صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم پر چل رہا ہے, جو جماعت صحابہ پر قائم ہے, جو جماعت صحابہ کے بعد جماعت تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم پر چل رہا ہے, وہی طبقہ جماعت کہلاتا ہے. تو جماعت کو جماعت اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ بہت بڑی جماعت ہے, بہت بڑی تعداد ہے, ہم اکثریت میں ہیں, ہم میجورٹی میں ہیں, اس لیے جماعت کو جماعت نہیں کہا جاتا ہے. معاف کیجیے گا میرے بھائیوں, یہ غلط فلسفہ ہے, یہ دین اسلام کی اس لفظ کی دین اسلام کے اس اصولی اور عقیدے کے لفظ میں تحریف ہے, اور اس کا غلط معنی بیان کیا جا رہا ہے. جماعت کے معنی بھیڑ بھاڑ کے نہیں ہے, جماعت کے معنی بڑی تعداد کے نہیں ہیں, بہت بڑے جتھے کے نہیں ہیں,
بلکہ جماعت کا معنی کیا ہے؟ جماعت اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین پر، اللہ کی کتاب پر، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، حق پر مضبوطی کے ساتھ جمی رہے، چاہے وہ 10 لوگ ہو، 100 لوگ ہو، 1000 لوگ ہو، حتیٰ کہ کم سے کم کوئی نہ ہو، ایک اکیلا بھی آدمی ہو، سب باطل پر چل رہے ہو، ایک اکیلا حق پر چلنے والا ہو، تو وہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی جماعت کہلائے گا۔ جماعت کے معنی بھیڑ بھاڑ کے نہیں ہے، جماعت کے معنی سواد اعظم کے بارے میں جو روایتیں آئی ہو، روایتیں ضعیف ہیں، لیکن میرے بھائی اگر اس کا معنی آپ سمجھیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ طائفہ، وہ طبقہ، وہ جماعت جو قرب قیامت تک بھی، آخری وقت تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کی خوشخبری کے مطابق لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من ناباهم حتى يأتي امر الله وهم ظاہرون یا وہی قائمة بامر اللہ۔ ایک جماعت قیامت تک ایسی رہے گی دنیا میں جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت کتنی بھی مخالفت کرے، کتنی بھی دشمنی نکالے، کتنا بھی اس کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرے، کتنا بھی اس کے خلاف ظاہری مانوی پروپیگنڈے اور سازشیں رچے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بشارت دی گئی ہے کہ ایک طبقہ ہمیشہ دین حق پر قائم رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ساری مخالفت کے باوجود بھی، ساری دشمنی کے باوجود بھی، ساری سازشوں کے باوجود بھی، مکر و فریب اور چال کے باوجود بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ قیامت آ جائے گی، وہ حق پر قائم رہیں گے۔ کبھی بھی وہ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں یہ حق پرستوں کی جماعت قائم نہ رہے۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ طبقہ، یہ ہے وہ طبقہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ وہ حق پر قائم رہے گا۔ یہی وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ سنتوں پر قائم رہنے والے ہوں گے اور بدعتوں سے بچنے والے رہیں گے، اور یہی حکم ہے کہ تم فتنوں میں، اختلافات میں، انتشار کے زمانوں میں تم سنتوں پر قائم رہنا، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا۔ میرے بھائیوں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیطان، اور یاد رکھو بدعتوں کا سنتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بدعتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بدعتیں جو دین کے نام پر نئی نئی پیدا کی جاتی ہیں، عقیدے میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، اخلاق و کردار میں ہو، روزمرہ کے مسائل سے تعلق رکھنے والی بدعتیں ہوں۔ بدعت جسے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انجام کیا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ یاد رکھو، کوئی بدعت کتنا بھی اچھا روشن چہرہ لے کر کے آئے، کتنا بھی زرد برد لباس میں آئے، کتنا بھی اچھا حلیہ اور چوڑا پہن کر کے آئے، یاد رکھو اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بدعت کا کام یہی ہے کہ بڑے روشن شکل و صورت میں، بڑے سخت برد اور مزین اور آراستہ ہو کر کے وہ لوگوں کے سامنے آتی، بڑا اچھا لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بدعتوں کے بارے میں سمجھاؤ، تو لوگ کہتے ہیں اس میں برائی کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے، اس میں منکر کیا ہے، اس میں گناہ کا کون سا کام ہے؟ میرے بھائیوں، گناہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہے اس کے اوپر، اور اس کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ جو سنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا میں اللہ نے بھیجی ہے اور اس پر عمل کرنا پوری انسانیت کی ذمہ داری۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت کی پابندی اور بدعات سے اجتناب کرنا یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی فتنوں میں، اختلاف میں، انتشار میں سب سے بڑا نجات کا راستہ ہے۔ اس کے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی فارمولہ، کوئی ضابطہ، کوئی طریقہ، کوئی بھی ٹولی، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی علم، یاد رکھو ہمیں اور آپ کو نجات کے راستے پر نہیں چلا سکتی۔ نجات کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے میرے بھائی میرے بزرگوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں کہ ان بدعتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ ہدایت کے خلاف ضلالت ہے، یہ جنت کے راستے کے خلاف جہنم کا راستہ ہے۔ یہ انسان کو
یہ انسان کو اللہ کے دین سے بے دخل کرنے والا کام. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بدعتیں دین کے نام پر سیاہی ہیں، دین کے نام پر کلنک ہیں. یہ بدعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام لگاتی ہیں، یہ بدعتیں دین میں الزام لگاتی ہیں، یہ بدعتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں تانا کرتی ہیں. یہ بدعتیں حضرات صحابہ کرام اور خیر القرون صحابہ کرام، تابعین امت کی سلف کی تاریخ میں اور ان کی سیرت میں قدغن لگاتی ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بدعتیں ہیں اور اس کا تعلق نہ تو دین سے ہے نہ شریعت سے ہے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، نہ بدعتیوں کا تعلق سچے اسلام سے ہے، نہ بدعتیوں کا تعلق سنیوں سے ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو یہی نہیں، دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان بدعتیوں کا نہ محمد رسول اللہ سے کوئی تعلق ہوگا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صالح بندوں سے کوئی تعلق ہوگا جو ہدایت یافتہ ہوں گے، جو جنت کے مستحق قرار پائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بدعتیوں کا انجام کیا ہوگا؟ یہ لوگ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بیچ میں، انہی کے بیچ میں آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا امتی سمجھیں گے اور آپ فرمائیں گے آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ. میرے بھائیوں، خلاصہ اس کا یہ ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام فرمائیں گے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں. آپ علیہ السلام کی حدیث میں ہے لا یزادن کما یزاد البعیر. اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے ریوڑوں کو جب منتخب کیا جاتا ہے، ریوڑ میں الگ الگ قسم کے اونٹوں کو الگ تھلگ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب امت کے لوگ آئیں گے تو امت محمدیہ کی بدعتیوں کو چھانٹ کر کے الگ کر دیا جائے گا، انہیں کنارے کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرمائیں گے، اس وقت فرمائیں گے ہؤلاء امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبریل بتائیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، آپ کی امت میں تھے لیکن آپ کی سنت کے مخالف ان لوگوں نے بدعتیں ایجاد کر لی، نئی نئی باتیں پیدا کر لی. لوگوں نے آپ علیہ السلام کے دین کو بدل دیا، آپ کی ہدایت کو، آپ کی شریعت کو ان لوگوں نے تبدیل کر لیا. آپ علیہ السلام وہاں بھی بھگائیں گے، انہیں دھتکاریں گے اور آپ فرمائیں گے سحقاً لمن بدل بعدی، انہیں دور ہٹاؤ، انہیں لے جاؤ یہاں سے، انہیں دور کرو مجھ سے. ان لوگوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا، جو دین مجھے دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی طرف بھیجا تھا، جسے میں نے اللہ کی توفیق سے مکمل طور پر انسانیت کو پہنچایا تھا، امت کو اس کی تعلیم دی تھی، اسے مکمل دین پر گواہی لے کر کے کہ آپ اس دین کے سوا کوئی کام تم نہیں کرو گے. یہ دین مکمل ہو چکا ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ مکمل ہے، نہ زیادہ کرنے کی گنجائش ہے، نہ کمی کرنے کا کوئی راستہ ہے، یہ مکمل ہے دین. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ. سب صحابہ کرام نے اس بات کی شہادت دے دیا تھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ نے امت کو کی خیر خواہی فرما دی، آپ نے امت کو نصیحت فرما دی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دین اسلام کی امانت کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کر دیا. آپ نے اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کرنا چاہیے تھا آپ نے سارا جہاد کر لیا اور آپ نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی ہے. میرے بھائی، اس دین اسلام کو مکمل ہونے کے بعد بدعات کیا ہے؟ حد درجہ کلنک ہے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر. اور میرے بھائی، میرے بزرگوں، بدعات کے بارے میں میں نے سوچا تھا کہ کچھ اسباب پر گفتگو کروں گا آپ کے تمہیدی گفتگو کے بعد کہ بدعتیں شروع کیسے ہوتی، بدعتوں کی شروعات امت میں کیسے ہوئی ہے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اس کے پیچھے وسائل کیا ہیں، اور بدعتیں جنم کیسے لیتی ہیں اور کیسے پروان چڑھتی ہیں، کیسے اس کا ظہور ہوتا ہے اور کیسے اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے امت کے بیچ میں. بہت سارے اسباب ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور مناسبت پر گفتگو کروں. آئیے صرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ بدعتوں کے سلسلے میں سب سے اہم بات آپ جان لیں کہ بدعتیں سنت کی جگہ لیتی ہیں. بدعتیں کیا کرتی ہیں؟ سنت کی جگہ لیتی ہیں. جہاں بدعت پیدا ہوتی ہے وہاں سے کوئی سنت ہٹ جاتی ہے، سنت اٹھا لی جاتی ہے، سنت کا جنازہ نکل جاتا ہے. جب بدعتیں آتی ہیں سنت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیں، اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ساتھ میں فرمائی ہے، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. ایسے فرقے جنم لیں گے،
ایسی ایسی ٹولیاں جنم لیں گی، ایسے ایسے بہت زیادہ زرق برق لباس میں، روشن چہروں کے ساتھ میں، جبے جبے کے ساتھ میں لوگ آئیں گے آپ کے سامنے اور میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، سنت کے نام پر بدعتیں دے کر کے جائیں گے، بدعتیں پھیلا کر کے جائیں گے، بدعتوں کی تعلیم دے کر کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا یہ جو بدعتوں کا چلن ہے، آپ میرے بھائی آپ کو کیا بتاؤں، آپ زیادہ جانتے ہیں، ہم اور آپ کسی سماج میں رہتے ہیں، عقیدے، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، سارے پہلوؤں پر آپ کو بدعات کا ایک ڈھیر نظر آئے گا، ہر طرف بدعات کا دور دورہ ہے، اور ابھی مہینہ ختم ہو رہا ہے اور مہینہ کل سے بدل جائے گا اور رجب کا مہینہ لگے گا، شعبان آئے گا، بدعتوں کا ایک سیلاب آپ کو دکھائی دے گا۔ رجب کے اندر کئی بدعتیں، شعبان میں کئی بدعتیں، ایسا لگتا ہے کہ ان بدعتوں کے موسم کی آمد سے پہلے اتنا زیادہ شور ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، اس کے لیے لوگ چوکس رہتے ہیں، اس کے لیے لوگ الرٹ رہتے ہیں، اور اس کے لیے انسان پوری طور پر کوشش کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی سنت ادا کرنے کا موقع آ رہا ہے، سنت۔ اور اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بدعتیں اتنا جڑ پکڑ لیں گی، بدعتیں اس قدر امت کے اندر پیوست ہو جائیں گی، امت کے ذہنوں میں، امت کے دماغوں میں، امت کی سوچ میں بدعتوں کی حیثیت سنت جیسی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتی اذا ترکت بدعۃ، اگر کوئی بدعت کو چھوڑ دے گا، کوئی بدعت کا کام نہیں کرنے والا ہوگا، تو لوگ کہیں گے ترکت سنت چھوڑ دی گئی۔ بدعت اگر نہیں کرو گے تو اتنا زیادہ بدعت کا چرم ہو چکا رہے گا کہ لوگ تانے دیں گے، کہیں گے سنت چھوڑی جا رہی ہے، سنت پر لوگ عمل نہیں کر رہے۔ سبحان اللہ، بدعتوں کو سنت کا نام دے دیا جائے گا اور سنتوں کو فراموش کر دیا جائے گا، سنتوں کو پامال کر دیا جائے گا، یہ صورتحال ہو جائے گی۔ حتی اذا ترکت بدعۃ قالوا ترکت السنۃ، اگر بدعت کا کام چھوڑ دیا جائے گا، باطل کام چھوڑ دیا جائے گا، حرام کام چھوڑ دیا جائے گا، تو لوگ تانا دیتے ہوئے کہیں گے ترکت السنۃ، سنت چھوڑ دی گئی، سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا، آج عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے جاؤ دیکھو اپنے سماج میں، اگر تم نے کوڑے نہیں بنائے تو آپ کو تیکھی نگاہوں سے دیکھے گی، کہیں گے اچھا کیسا مسلمان ہے، کوڑا نہیں جانتا، کوڑا نہیں بھرتا، نظر و نیاز نہیں کرتا، کھانے نہیں بانٹتا، پوریاں نہیں کھلاتا، کیسا مسلمان ہے یہ؟ میرے بھائیوں، سنت کا کوئی اہتمام نہیں، سنت کی کوئی پرواہ نہیں، اور بدعت آپ نہ کریں تو آپ کو آپ کے اسلام میں شک و شبہ کیا جائے، آپ اسلام صحیح مسلمان نہیں، آپ کو اسلام میں شک کیا جائے گا۔ آپ نے اگر مثال کے طور پر میرے بھائیوں، آپ نے شب معراج نہیں منائی، آپ نے چراغا نہیں کیا، آپ نے شب بیداری نہیں کی، آپ نے اپنے گھروں کو روشن نہیں کیا، آپ نے قمقمے نہیں لگائے، تو آپ کو لوگ کہیں گے کہ گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے، جو بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ سنت کا لیبل لگا کر کے اپنے آپ کو پکا سنی کہتا ہے، اور جو بدعت نہیں کرتا میرے بھائیوں اسے سنت سے باہر نکالا جاتا ہے اور اسے بدعتی کا یا بددین کا یا گستاخ رسول کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے عملی تصویر بن کر کے، مصداق بن کر کے دکھائی دیتی ہے۔ یہ حالت ایسی آ جائے کہ امت کی کہ لوگ بدعت کا کام نہیں کریں گے تو بدعتی انہیں تانا دیتے ہوئے کہیں گے کہ بدعت سنت کا کام نہیں کیا جا رہا۔ میرے بھائی آج صورتحال بن گئی ہے، اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ، اپنے ملنے جلنے والوں کو سمجھاؤ، اپنے حلقوں میں، اپنے کاروباری سرکل میں، اپنے پڑوس میں ملنے جلنے والوں کو اللہ کی قسم ہے یہ دین کی اساس اور بنیادی باتیں انہیں سمجھاؤ، بجھاؤ، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بدعات سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کو سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت کو بدعت سمجھ لینا، بدعت کو سنت سمجھ لینا، یہ دل کے فساد کا، دل کے بگاڑ کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق حدیث بیان فرمائی تھی، اس حدیث لمبی حدیث، طویل حدیث ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا دل، اس کا ضمیر، اس کا نفس اس طرح سے بگڑ جائے گا، بدعت کو سنت سمجھے گا، سنت کو بدعت سمجھے گا، کفر و شرک کو اسلام سمجھے گا، توحید سمجھے گا، اور اسلام اور
توحید کو ایمان کو کفر و شرک سمجھے گا. میرے بھائی حالت یہ ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا الا ما اشرب من ہوا، وہ سب کچھ الٹا سمجھے گا، اس کے نفس میں اس کی خواہشات میں جو کچھ سمجھ میں آئے گا اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا. لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ معروف کو معروف سمجھے گا، نہ بھلائی کو بھلائی سمجھے گا، نہ منکر کو منکر اور برائی کو برائی سمجھے گا، الٹا سمجھے گا. منکر کو معروف یعنی برائی کو بھلائی اور معروف کو منکر بھلائی کو برائی سمجھے گا. یہ حالت ہو جائے گی. یہ دلوں کا فساد ہے، یہ نفس کا بگاڑ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حتی اذا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی لمبی حدیث ہے. اس کے اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، رواه الامام البخاری. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سن لو انسان کے ڈھانچے میں، انسانی ہیکل میں، اس کے وجود میں، اس کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. ایک گوشت کا لوتھڑا، جب تک وہ گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا صحیح سالم ہوتا ہے، صحیح سالم ہوتا ہے، سیف ہوتا ہے بیماریوں سے، امراض سے، روگ سے، گندگیوں سے اور بدبو سے محفوظ ہوتا ہے، پورا جسم صحیح سالم ہوتا ہے. پورا جسم کیا ہوتا ہے؟ صحیح سالم ہوتا ہے. اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جاتا ہے، اس میں بدبو آ جاتی ہے، اس میں فساد آ جاتا ہے، وہ سڑ جاتا ہے، تو پورا جسم، پورا وجود یہ برباد ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، وہ انسان کے جسم کا لوتھڑا وہ دل ہے. دل میرے بھائیوں، دل، اس دل کے اندر اگر سنت نہ رہے، بدعتوں نے جگہ بنا لیا ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ سنتیں بدعت نظر آئیں گی اور بدعتیں سنت سمجھ میں آئیں گی. حق باطل ہو جائے گا اور باطل حق نظر آئے گا. وہی نتیجہ، وہی منظر سامنے آئے گا جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَلَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنكِرُ مُنكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَىٰ. جو اس کی خواہشات نفسانی ہے اور اس کے دل میں جو کچھ ہوگا اسی کو وہ مانے گا، اس کے سوا کچھ نہیں مانے گا. میرے بھائیوں، اسی لیے دعا کرتے تھے سلف صالحین، امت کے سلف، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو حق دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اتباع پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو اللہ ہمیں باطل دکھائے اور اسے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھے اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو محفوظ ہوں، میں تو قرآن والا ہوں، میں سنت والا ہوں، میں دعوت سنت کا نام لیوا ہوں الحمدللہ، لیکن اس پر غرور اور غرہ کرنے کے بجائے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے عقیدے کی سلامتی، اپنی سنت پرستی کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرو، کوشش کرو، کیونکہ فتنوں میں اچھے اچھے بہ جایا کرتے ہیں، فتنوں کی سطح میں بڑے بڑے آ جایا کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے زہاد اور بڑے بڑے ورع اور تقویٰ شعار بھی، عبادت گزار بھی میرے بھائیوں بہک جایا کرتے. اس لیے فتنوں میں دعائیں کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فتنوں کے عالم میں، فتنوں کی حالت میں ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے بھی فرمایا کرتے تھے اللہم ان کنت اردت فتنة بقوم فتوفنی خیر مفتون. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر تو نے امت کو یا کسی امت کی قوم کو، کسی طبقے کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کیا ہو، آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے دنیا سے اٹھا لے، مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے، فتنے میں پڑنے سے پہلے اس دنیا سے وہ اٹھا لے، مجھے میری موت آ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے فتنے میں ڈالنا نہ ڈالنا، کیونکہ فتنے میں آنے کے بعد کوئی بھروسہ نہیں دے گی کیا ہوگا. میرے بھائی میرے بزرگوں، عجیب و غریب حالت. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جب فتنے جنم لیں گے تو لا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح مسلمان، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کافر. بھروسہ نہیں کہ ایمان و عقیدے کا کیا حال ہوگا. میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے، اور اس فتنے میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مشکلات میں، اختلافات میں، مسائل میں اور دنیا کے جو موجودہ حالات ہیں پیچیدہ الجھن والے حالات، ان حالات میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین و ایاکم
محدثات الامور، سنت پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا اور بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اپنی حفاظت کرنے کا، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے سلوک، اپنے معاملات، اپنی سیاسیات، تمام پہلوؤں پر اگر اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس فارمولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پلے باندھو، اپنے ایک ایک مسئلے میں، ایک ایک جزوی مسئلے میں، باریک باریک مسئلے میں ڈھونڈو علیکم بسنتی اور وإیاکم محدثات الامور، تم سنت پر چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو، یہ کام کرنے جا رہا ہوں یہ سنت ہے کہ نہیں ہے، یہ کام کرنے جا رہا ہوں یہ بدعت تو نہیں ہے، اسے روشن اور خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل آوری کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعتوں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کو سنت دکھائے، بدعت کو بدعت دکھائے، سنت پرستی کی توفیق عطا فرمائے، بدعتوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کی سلامتی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نفسوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔